قسط نمبر 5 جنون وفا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناول فکشن ہب۔ شفیق کی سرخی اب گہری سیاہ سائی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ شامیر کی ویران اور خوفناک بستی کے چوک پر پھیلا ہوا سکوت کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ فضا میں بارود کی تیز کڑوی بدبو رچی ہوئی تھی جو شہریار خانزادہ کے اعصاب کو مزید تن رہی تھی۔ اس کی حکیم ایکوا بلیو آنکھیں مٹی پر بچھے بارود کے اس جال پر جمی تھی جو سیدھے گودام کے اندر جا رہا تھا۔ شہریار، ہم خاموش نہیں کھڑے رہ سکتے۔ میری بہن کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ ارمان خان کی آواز میں جلال اور دھڑک کا امتزاج تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی پستول کے دستے پر کسا ہوا تھا اور وہ آگے بڑھنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ رک جاؤ ارمان، میں نے کہا نا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ شہریار کی آواز لوہے کی طرح ٹھنڈی اور مضبوط تھی۔ اس نے ارمان کے بازو پر اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ ارمان تلملا کر رہ گیا۔ سامنے دیکھو، وہ صرف رائفل تانے نہیں کھڑے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی جذباتی قدم اٹھائیں اور یہ پوری بستی دھماکے سے اڑ جائے۔ اوپر گودام کی چھت پر کھڑی نقاب پوش نے ایک ہولناک کہکا لگا کر فضا کے تناؤ کو مزید بڑھا دیا۔ بہت خوب سردار زادے، تمہاری نظر تو بہت تیز ہے، لیکن تمہاری معشوقہ کی زندگی کی دوڑ اس موم بتی سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آنیہ خان جو فضا میں لٹکی ہوئی تھی، نیچے کی طرف دیکھا۔ اس کے پیر کے عین نیچے تیز دھار خنجر اور نوکیلی لکڑیوں کے کسی وحشی جانور کے دانتوں کی طرح چمک رہے تھے۔ موم بتی کی لو رسی کی ریشوں کو آہستہ آہستہ چاٹ رہی تھی اور ایک دھاگا چینٹ کر ٹوٹ گیا۔ ہانیہ کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے دانتوں تلے اپنی ہونٹوں کو دبایا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں خوف سے زیادہ شہریار کے لیے ایک پیغام تھا۔ شہریار، میری خاطر اپنی جان داؤ پر مت لگانا۔ موم بتی کی لو کو دیکھ کر ہانیہ کا ذہن خوف اور بے بسی کے عالم میں پچھلی رات کے اس ہولناک منظر میں دھکیل گیا جب وہ رحیم خان کی حویلی میں اپنے بستر پر پرسکون سو رہی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ حویلی کی دیواروں کے اندر کوئی غدار داخل ہو چکا ہے۔ فلیش بیک۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور پوری حویلی گہری نیند سو رہی تھی۔ آنیہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کھڑکی پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ کھڑکی کے باہر ایک سائے نے حویلی کی خاص ملازم کی آواز بنا کر سرگوشی کی۔ بی بی جی، ارمان لالا نے پچھلے دروازے پر بلایا ہے۔ شامیر کے قبیلے کا کوئی بندہ حویلی کے پاس دیکھا گیا ہے۔ لالا کہہ رہے ہیں شور مت مچانا۔ ارمان کا نام سن کر ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے بغیر کچھ سوچے پاؤں میں چپل ڈالے دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کا پچھلا دروازہ جو ہمیشہ لوہے کے بھاری قفل سے بند رہتا ہے، اس رات پہلے سے کھلا ہوا تھا، جو کہ حویلی کے پچھلے غدار کا کارستانی تھی۔ جیسے ہی آنیہ نے قدم باہر نکالا، اندھیرے سے کوئی ایک نقاب پوش نمودار ہوئی۔ آنیہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی اس کے لبوں پر کوئی آواز نکلتی ایک نقاب پوش نے کلوروفارم بے ہوشی کی دوا سے لتڑا ہوا رومال اس کے ناک اور منہ پر جما دیا۔ آنیہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کے لیے شدید مزاحمت کی۔ اس کشمکش کے دوران اس کا ہاتھ وہاں لگے لوہے کی تیز گرل سے ٹکرایا جس سے اس کی کلائی پر گہرا کٹ لگ گیا اور وہاں خون کا سیاہ نشان چھوٹ گیا۔ دوا کے اثر سے ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نقاب پوش نے اسے بازو میں اٹھایا اور شامیر کی بستی کی طرف فرار ہو گئے۔
جہاں انہوں نے اسے اس جلتی ہوئی رسی سے لٹکا دیا تھا تاکہ شہریار اور ارمان کو موت کے کنویں میں کھینچا جا سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خانزادے اور رحیم خان کے بیٹوں کو اس طرح گھٹنوں پر لا سکو گے؟ شرار کی بلند اور روپ دار آواز نے ہانیہ کو فلیش بیک سے حال میں لا کر کھڑا کیا۔ وہ آہستہ سے اپنے گھوڑے کی زن سے بندھی ایک چمڑی کی وزنی اور مضبوط سی رسی کو کھولنے لگا۔ اس کے انداز کے اوپر کھڑے نقاب پوش کو شک نہ ہوا۔ ہتھیار نیچے پھینکو شہریار خانزادہ، یہ آخری انتباہ ہے، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رسی کٹے گی۔ نقاب پوش نے اپنی رائفل کا رخ سیدھا شہریار کے سینے کی طرف کیا۔ ارمان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنی پستول نیچے پھینک دی۔ یہ لو، چھوڑ دو میری بہن کو۔ ارمان نہیں، شہریار نے دھیرے سے کہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش کے چہرے پر فاتحہ کی مسکراہٹ آئی، مگر اسی لمحے موم بتی کی لو نے رسی کے مرکزی حصے کو پوری طرح جلا دیا۔ چٹاخ! رسی ٹوٹ گئی اور ہانیہ ایک چیخ کے ساتھ نیچے ان خنجروں کی طرف گرنے لگی۔ ہانیہ! ارمان ہولناک انداز میں چلایا اور آگے بڑھا۔ لیکن شہریار خانزادہ کا دماغ بجلی کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے گھوڑے کی زن سے اتاری ہوئی وزنی چمڑی کی لاٹھ کمندہ کو پوری قوت سے ہانیہ کی طرف اچھالا۔ رسی کا پھندا ہانیہ کے گرنے سے عین ایک سیکنڈ پہلے اس کے کمر کے گرد کس گیا۔ شہریار نے پوری قوت سے رسی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنی مضبوط بازوؤں میں ہانیہ کے وجود کو سمیٹ لیا، اس سے پہلے کہ اس کا پیر بھی ان خنجروں کو چھو پاتا۔ ساتھ ہی شہریار نے چوکنا ارمان کو دیکھا۔ ارمان! فائر! ارمان، جو صرف اپنی پستول پھینک چکا تھا، نے بجلی کی چمک جیسی تیزی سے اپنی شلوار کے نیفے میں چھپا دوسرا خنجر نکالا اور اوپر کھڑے نقاب پوش کے سینے میں دے مارا۔ نقاب پوش ایک بھیانک چیخ کے ساتھ چھت سے نیچے گرا۔ باقی دو نقاب پوشوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، لیکن شہریار اور ہانیہ کو اپنے پیچھے ہالے کر کے ایک پرانی دیوار کے اوٹ میں لے جا چکا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک نقاب پوش کی گولی زمین پر بچھے بارود کے ڈھیروں پر جا لگی۔ بوم! ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے شامیر کے پرانی بستی کی مٹی اور در و دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر طرف آگ، دھواں اور ملبہ اڑنے لگا۔ گودام کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو گیا، جس سے نقاب پوش ملبے تلے دب گئے یا پیچھے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دھوئیں کے مرغلروں کے درمیان شہریار نے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بند تھیں، اس کا سانس اکڑا ہوا تھا اور خوف کے مارے وہ شہریار کے قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ، میری طرف دیکھو، تم ٹھیک ہو؟ شہریار کی آواز میں پہلی بار وہ فولادی سختی غائب تھی، وہاں صرف اور صرف ہانیہ کے لیے تڑپ تھی۔ ہانیہ نے دھیرے سے اپنی سیاہ آنکھیں کھولیں۔ شہریار کا چہرہ اپنے قریب دیکھ کر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شہریار! وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ارمان خان، جو دھماکے کے جھٹکے سے دور جا گرا تھا، کانپتا ہوا اٹھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور ہاتھ پر معمولی خراشی آئی تھی، لیکن اپنی بہن کو محفوظ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے ہند کی طرف بڑھا۔ ہانیہ، تم ٹھیک ہو؟ شامیر بستی اب ایک جلتا ہوا مخمبہ بن چکی تھی۔ دشمن تو مارے جا چکے تھے یا دھماکے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو چکے تھے۔ ارمان نے ہانیہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خانزادہ خاندان کے لیے ایک عجیب سا تشکر تھا، لیکن برسوں کی دشمنی کی دیوار اتنی جلدی گرنے والی نہیں تھی۔ شہریار خانزادہ، تم نے میری بہن کی جان بچائی ہے۔ ارمان خان یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا، ارمان نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اس کی آواز میں ابھی بھی ایک سردی تھی۔
شہریار نے اپنی اینک درست کی۔ اس کی ایکوا بلو آنکھیں دوبارہ اسی پراسرار اور مغرور انداز میں واپس آ چکی تھی۔ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا ارمان خان، میں نے صرف اپنی منگیتر کی جان بچائی ہے، اور خانزادی اپنی امانت کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے۔ ہانیہ نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اس اعتراف پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہانیہ کا دوپٹہ کہیں اس اغوا اور قید کے دوران گر چکا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار نے یہ دیکھ کر اپنی شال اتاری اور انتہائی احترام کے ساتھ ہانیہ کے سر پر رکھ دی، جو اس کے تحفظ اور حق کا ایک خاموش اعلان تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ شامیر کے باقی لوگ یہاں پہنچیں، شہریار نے کہا اور ہانیہ کو اپنے گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد دی۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنی حویلیوں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن شہریار کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، دشمن حویلی کی بالکنی تک کیسے پہنچے؟ کوئی ہے جو اندر بیٹھ کر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ حویلی کی وسیع ڈالان میں مشعلیں جل رہی تھیں۔ رحیم خان اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے فین میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں غصے اور تشویش سے مزید گہری ہو چکی تھی۔ زوریس خان اور احد خان اپنے بیٹوں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے، جبکہ حویلی کے ملازم سہمے ہوئے ایک کونے میں دبے بیٹھے تھے۔ اسی لمحے حویلی کی بھاری لکڑی کے دروازے کھلے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کے ساتھ ہی ارمان خان اور شہریار خانزادہ ان کے درمیان گھوڑے پر بیٹھی ہانیہ خان دالان میں داخل ہوئی۔ ہانیہ کے سر پر شہریار کی دی ہوئی شال تھی، اس کی آنکھیں مزید گڑی ہوئی تھیں اور چہرہ مٹی اور آنسو سے لتڑا ہوا تھا۔ ہانیہ سوریا خانم، ارمان کی ماں، تڑپ کر آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو گھوڑے سے اتار کر اپنے سینے سے لگایا۔ داجی نے آگے بڑھ کر ارمان کو دیکھا۔ ان کی روبدار آواز گونجی، ارمان خان، تمہاری بہن دشمن کی گرد سے واپس آئی ہے، لیکن کیا ہماری غیرت اور لاج بھی سلامت واپس آئی ہے؟ ارمان نے سر جھکا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہریار خانزادہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کی ایکوا بلو آنکھیں داجی کی نظروں سے ٹکرائی۔ رحیم خان صاحب، شہریار کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، جس نے دالان میں موجود ہر شخص کو متوجہ کر لیا۔ آپ کی پوتی خانزادوں کی امانت ہے۔ شامیر کے نقاب پوشوں نے حویلی کی دیوار پلاند کر خانزادوں کی غیرت کو للکارا ہے، اور شہریار خانزادہ اپنی امانت پر آنچ آنے سے پہلے دشمن کو مٹی میں ملانا جانتا ہے۔ امانت؟ احد خان، ہانیہ کے چچا، غصے سے آگے بڑھے۔ شہریار خانزادہ، بچپن کے فیصلے اب تاریخ بن چکے ہیں۔ ہماری بیٹی پوری رات غائب رہی، دشمن کی قید میں رہی، اس کا دوپٹہ تک وہاں۔ احد خان صاحب، شہریار کی آواز اچانک ایسی گرج پیدا ہوئی کہ احد خان کے الفاظ ان کے حلق میں ہی رک گئے۔ شہریار کا ہاتھ اپنے پستول کے دستے پر گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ ہانیہ خان کے سر پر اس وقت شہریار خانزادہ کی شال ہے، اور جس لڑکی کے سر پر میری شال آ جائے، اس کی پاک دامنی پر اٹھنے والی ہر زبان کو میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہوں، چاہے وہ زبان دشمن کی ہو یا اس کے اپنے سگے چاچا کی۔ پوری ڈالان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ ارمان نے چونک کر شہریار کو دیکھا۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس نازک موڑ پر ہانیہ کی ڈال بن کر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر شہریار جب اپنی حویلی واپس پہنچا تو حویلی کا ماحول بھی گرم تھا۔ داؤد خانزادہ نے اپنے دیوان خانے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عارض خانزادہ اور وحاج بھی وہاں موجود تھے۔ شہریار، تم رحیم خان کی بیٹی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا آئے؟ داؤد خانزادہ نے اپنے پوتے کو گھورتے ہوئے کہا۔ دادا سائی، بات صرف ہانیہ کی نہیں تھی، بات خانزادہ حویلی کی سیکیورٹی کی تھی۔ شہریار نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور اپنے دادا کے قریب آیا۔ ہانیہ کو حویلی کے اندر سے اغوا کیا گیا۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات کے اندھیرے میں پچھلا دروازہ کھولا اور بالکنی پر خون کا نشان چھوڑا؟
یہ سنتے ہی وہاج خاندادہ کے براؤن آنکھیں سکڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری صفوں میں کوئی آستین کا سانپ موجود ہے جو شاہ میر قبیلے سے ملا ہوا ہے۔ بالکل بالکل وہاج، شہریار خان نے سرد لہجے میں کہا، اور جب تک میں اس غدار کی گردن تک نہیں پہنچ جاتا ہانیہ خاندادہ حویلی کے باہر محفوظ نہیں۔ شاہ میر دوبارہ حملہ کرے گا۔ اگلی صبح کا سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ رحیم خان حویلی سے ایک قصدہ خانزادہ حویلی پہنچا۔ قصادہ نے داؤد خانزادہ کے ہاتھ میں تاجی کا پیغام تھمایا۔ پیغام پڑھتے ہی داؤد خانزادہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے شہریار کو اپنے پاس بلایا۔ کیا لکھا ہے دادا صاحب؟ شہریار نے پوچھا۔ رحیم خان نے اپنے دوپہر دنوں خانوں کا ہنگامی جرگہ بلایا ہے۔ رحیم خان نے آج دوپہر دونوں خاندانوں کا ہنگامی جرگہ بلایا ہے۔ شاہ میر بستی کے واقعے اور ہانیہ کے رات بھر حویلی سے باہر رہنے کی خبر پورے علاقے میں پھیل چکی ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ داؤد خانزادہ نے گہرا سانس لیا۔ رحیم خان کا کہنا ہے کہ اس داغ کو دھونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو خون بہے گا یا پھر کیا دادا صاحب؟ شہریار کے اکابلی آنکھیں جم گئیں۔ یا پھر آج ہی کے دن اسی جرگے میں تمہارا اور ہانیہ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا تاکہ دنیا کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ داؤد خانزادہ نے انکشاف کیا۔ شہریار خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے۔ وہ نکاح جو اس نے اس واقعات کے بعد سوچا تھا، دشمنی کی ایک چال نے اسے آج ہی اس دروازے پر لا کھڑا کیا۔ ایپیسوڈ ختم۔ دوستو، آج کی قسم یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن کہانی کا اصل موڑ بھی باقی ہے۔ آخر آگے کیا ہونے والا ہے، کون کس کا ساتھ دے گا اور کون اپنی ہی نفرت کا شکار بنے گا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے۔ اگر ویڈیو ناول فکشن ہب جنون وفا کی اگلی قسط پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔